الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
زمانہ کا احسان عظیم جس نے سب کو شرف مخلوقات بھی فرمایا نبی کریم الرحیم علیہ تربیت و تسلیم کی امت نے پیدا فرما کر احسان عظیم کے ساتھ فرمایا اور یہ کاملین صحابہ و اہل انبیاء و رسول کی محبت سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمایا. ہمارے ذیل کا دستر آپ سب کو معلوم ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پر حکومت کی طرف سے پابندی لگائی گئی، اس کے لیے اوپر والا اسپیکر پردان کر دیا جائے گا اور اندر والے اسپیکر پر کیا جنہیں کا رہتی رہی آواز نظر مسجد میں تشریف لائیں اور مسجد کی صفوں کو اپنی جگہوں سے منزلین فرمائیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجالس کو مجھ پر درود اور سلام بھیج کر خوبصورت بناؤ، زینت بخشو. کیوں؟ فإن صلاتکم علیہ، جو تم نے مجھ پر درود و سلام بھیجا ہے وہ نور لکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارے لیے نور بن جائے گا. ہمارے لیے کیا بن جائے گا؟ نور بن جائے گا. اسی لیے ہم جا بجا کہتے رہتے ہیں کہ درود و سلام، درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اب آپ اسی وقت آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا کہ جس میں رب کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کے لیے آپ کو خوشخبری ارشاد فرمائی. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. رب کائنات یہ بھی فرما سکتا تھا وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، لیکن یہ نہیں فرمایا کیونکہ یہاں پر ایک اعتراض بن جانا تھا اللہ رب العزت پر کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو بلند کیا لیکن کس کے لیے کیا، کس وجہ سے کیا، کیوں کیا؟ اللہ رب العزت نے اس کا جواب خود ارشاد فرما دیا. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اور کسی کے لیے آپ کا ذکر بلند نہیں کیا. کوئی آپ کا ذکر کرے نہ کرے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں نے آپ کا ذکر بلند کرتے رہنا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کسی اور کے لیے بلند نہیں کیا بلکہ آپ کے لیے کیا. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری کائنات بنائی گئی، دنیا کا نور، یہ رات کے اندھیرے، یہ دن کا دہلنا، یہ حور و غلمان، یہ حیوانات، نباتات، سب کچھ نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے تخلیق فرمایا گیا. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. المختصر کہ ہر بندہ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرتا رہے، زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن حضور کا ذکر ختم ہونے والا نہیں. اگر میں اس طرح کہوں کہ ساری کائنات کے درخت یہ قلم بن جائے اور ساری کائنات کے سمندروں کا پانی یہ روشنائی بن جائے اور قیامت تک لکھنے والے صرف شان مصطفیٰ لکھے تو پھر بھی حضور علیہ السلام کا ذکر ختم ہونے والا نہیں. حضور کا ذکر ختم ہونے والا نہیں ہے. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. ہر بندہ قیامت والے دن تک صرف ذکر مصطفیٰ ہی کرتا رہے، زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن حضور کا ذکر ختم نہیں ہوگا. اگر میں اس طرح کہوں کہ جو بھی شان ہے، جس کی جو بھی شان ہے اس کا شان مصطفیٰ ہے.
شان مصطفیٰ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہی سب کو شانیں ملی. تو جس کی جو شان بیان ہوگی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا. اگر اس طرح کہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا ذکر ہو اس میں شان مصطفیٰ، فاروق اعظم کی عدالت کا ذکر ہو اس میں شان مصطفیٰ، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت کا ذکر ہو اس میں شان مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشاد کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی شجاعت کا ذکر ہو اس میں شان مصطفیٰ، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیادت کا ذکر ہو اس میں شان مصطفیٰ، امام حسین کی آپ کی قربانیوں کا اور آپ کی شہادت کا ذکر ہو اس میں شان مصطفیٰ، رسولوں کی رسالت کا، نبیوں کی نبوت کا، صحابہ کی صحابیت کا، اور غوثوں کی غوثیت کا، ابدالوں کی ابدالیت کا، ولیوں کی ولایت کا ذکر ہو اس میں بھی شان مصطفیٰ. اور اگر یہ کہوں تو یہ بے وجہ بات نہ ہوگی. اگر اللہ رب العزت کا ذکر کریں اس میں بھی شان مصطفیٰ. سبحان اللہ. اللہ کا ذکر کریں، اللہ رب العزت کی توحید کا ذکر کریں، رب کا ذکر کریں اس میں بھی شان مصطفیٰ. کیونکہ رب کائنات نے فرمایا نا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی اطاعت کرے گا گویا وہ میری ہی اطاعت کرے گا. جس نے آپ کی اطاعت کی، جو آپ کی فرمان برداری کرے گا، جس نے آپ کی فرمان برداری کی اس نے گویا میری ہی فرمان برداری. کیونکہ رب کائنات نے ہمیں دین کے قانون عطا فرمائے ہیں، لیکن وہ قانون رب نے خود براہ راست تو ہمیں نہ بتائے. براہ راست تو ایک ذریعہ ہے نا قرآن مجید فرقان حمید، لیکن اس میں سے بھی سمجھنا ہوتا ہے. وہ کس نے سمجھائے؟ وہ حضور علیہ السلام نے سمجھایا. نبی کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے بات نکلی وہ حدیث بن گئی. جو آقا علیہ السلام اپنی زبان سے بات کرتے ہیں وہ حدیث بن جاتی ہے اور اللہ رب العزت اس کو اپنا قانون بنا لیتا ہے. اس کو اپنا قانون بنا لیتا ہے. ہر بندہ کہتا ہے کہ تم توحید کا ذکر چھوڑ کر رسالت کا ذکر کرتے رہتے ہو، رسالت کا ذکر کرتے رہتے ہو، وجہ کی؟ اس کا جواب میاں محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس طرح دیا. آپ فرماتے جو کوئی جس کا عاشق ہوگے اسے دل گل کرتا. جو کوئی جس کا لیکن جب یہ رب کا بندہ بن جاتا ہے پھر عام سے بندے کو پکڑ کے اس کو بھی رب کا بندہ بنا دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بندے کچھ نہیں کر سکتے، بابے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس کو کیا پتا ثابت تو بابے کر سکتے. بندہ بندے کو بندہ بنا دیتا. یہ اس وقت ہی ہوتا ہے جب دل میں ذکر مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ. نبی کریم علیہ السلام کی ذات و صفات کا ہر پہلو دیکھیں نا، ہر پہلو بے مثال ہے. حضور کی آنکھ معجزہ ہے، حضور کی زبان معجزہ ہے، حضور کا ہاتھ معجزہ ہے، حضور کے بال مبارک معجزہ ہے، حضور کا قدم مبارک معجزہ ہے،
کسی کو 2 موت سے، کسی کو 4، کسی کو 10 موت سے ملے، لیکن باری آئی آمنہ کے لال کی، اللہ رب العزت نے سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی تلیوں تک سراپا موعظہ بنا دیا۔ اللہ کا کلام حضور کا موعظہ، جو رب کا کلام ہو اس کی مخلوق نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی صفت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا کلام ہے، ہم بولتے ہیں کہ ہماری صفت ہے بولنا، اگر ہم نہ بولے تو ہماری صفت کیا بنے گی؟ گونگا۔ ہم سنتے ہیں، ہماری صفت ہے سننا، اگر ہم نہ سن سکیں تو ہماری صفت کیا بن جائے گی؟ بہرا۔ ہماری صفت ہے چلنا، اگر ہم نہ چل سکیں تو لنگڑا پن ہماری صفت بن جائے گا۔ پکڑنا، ہاتھ سے کام لینا، یہ ہماری صفت ہے۔ اگر ہم نہ پکڑ سکیں، نہ کوئی ہاتھ سے کام لے سکیں تو ہماری صفت کیا بنے گی؟ لولا۔ دیکھنا ہماری صفت ہے، نہ ہم دیکھ سکیں تو اندھا۔ اسی طرح کلام، بات کرنا، یہ ہماری صفت ہے، اور یہ قرآن مجید، فرقان حمید، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اور جب یہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے جاری ہو جائے تو یہ اللہ کا کلام بن جاتی ہے، اور حضور علیہ السلام کا معجزہ بن اللہ کا کلام اور حضور کا معجزہ۔ آج ایک دو معجزے بیان کریں گے۔ آقا علیہ السلام کا دین بھی حضور کا معجزہ ہے، حضور کا ارادہ کرنا، خیال کرنا، یہ بھی حضور کا معجزہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نماز عصر پڑھا رہے ہیں، دوسری یا تیسری رکعت کا رکوع ہے، آقا علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام کے دل میں خیال آ گیا کہ مسلمانوں کا قبلہ تو مکہ المکرمہ کو ہونا چاہیے، بیت اللہ کو ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے ایک اعتراض ہو گیا، مشرکین مکہ نے اعتراض کیا، جناب جی یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن نماز تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ اعتراض انہوں نے کر دیا، تو اللہ رب العزت کی بات میں جب حضور علیہ السلام سر پر سجود ہوئے، نماز پڑھ رہے تھے، تو رکوع میں خیال آ گیا کہ کاش ہمارا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے۔ جیسے خیال آیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کیا چاہ رہے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، کیا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، آپ جہاں چاہتے ہیں، جس طرف چاہتے ہیں وہ پڑھ کے نماز پڑھیں۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ نماز میں دن میں خیال تو آ جاتی ہے، لیکن ہر خیال پورا نہیں ہوتا۔ جو خیال مصطفیٰ میں آ جائے نا، اس کی بات یہ لگنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے، نبی تو مار کے مٹی ہو گیا، اس کا خیال آ جائے، نماز نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں نا نماز نبی کا خیال ہے، نماز کوئی نہیں۔ بیلی کی کتابوں میں لکھا کہ نماز نبی کا خیال آ جائے، نماز کوئی نہیں، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن انہوں نے لکھا کہ نماز گھوڑے دا، کھوتے دا، کچر دا، اپنی کہانی کا خیال آ جائے، نماز نہیں ٹوٹتی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ نبی کا خیال گدے کے، گھوڑے کے، خچر کے، بھیڑ کے خیال سے کم کر رہا ہے۔ اللہ ان کا یہ خیال ہے نا، کہتے رہے کہ نماز نبی کا خیال آ جائے نماز کوئی نہیں، اور نماز کے اندر اگر کسی عورت کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے۔ اس سے یہی ثابت ہوا کہ نبی کا خیال ہے، نبی کا ذکر، انہوں نے دل میں نبی کی اہمیت ہوتے گھوڑے تو کاٹے۔ ہمارے دل میں تو یہ خیال ہے آقا علیہ السلام بلند صرف اللہ کی ذات ہے، سبحان اللہ۔
اللہ رب العزت کی ذات مبارکات کے بعد سب سے بلند ترین مرتبہ نبی کریم علیہ السلام. کیوں جی؟ اسی لیے تو حضرت علامہ محمد اقبال نے ارشاد فرمایا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب ہے کتاب عام کتاب یہ عام کتاب. اگر کتاب کے ساتھ الف لام لگا دیا جائے الکتاب وہ خاص ہو جاتا ہے. اور خاص کتاب کون سی ہے؟ بولے قرآن مجید. فرماتے کہتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو لوح محفوظ پر سب کچھ لکھا ہوا ہے. یعنی کہ کیا علامہ محمد اقبال انگریزوں کی یونیورسٹی میں پڑھ کے آنے والا ہو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو جس نے لکھا ہے وہ بھی تو ہے جس پر لکھا گیا وہ بھی تو ہے. لوح محفوظ پر سب کچھ لکھا ہے. کہتے کہ یا رسول اللہ آپ کے دل پر تو سب کچھ لکھا ہوا ہے. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. یا رسول اللہ آپ کا وجود تو قرآن مجید ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رنگ تیرے محیط میں حباب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. میرا اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام. رسول اللہ آپ کا شوق یہ نہ ہونا کہ آپ میرے خیال میں آئے نماز میں میری نماز بے فائدہ ہے میرا سجدہ بے فائدہ ہے میرا رکوع بے فائدہ ہے میرا قیام بے فائدہ ہے. اور اگر آپ آ جائیں آپ کو ہم دیکھ لیں تو میں ظہوری صاحب کی زبان ہی کہوں گا آن بسو مرے نین میں اکھیاں بند کرے لوں نہ میں دیکھوں غیر کو نہ تمہیں دیکھ لوں کجلا میری آنکھوں سے گرتا جائے ان نظروں میں کون بسے جہاں پریتم تم آ جاؤ. وہ دل ہے جس میں ذکر مصطفیٰ ہے جس میں شان مصطفیٰ ہے جس میں حیائے مصطفیٰ ہے. وہ دل نہیں ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام کی محبت نہ ہو. اعلیٰ حضرت کی زمانے میں کیا دوں آپ فرماتے دل ہے دل جو تیری یاد میں معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. محمد مصطفیٰ ہے اور سر وہ سر ہے جو حضور کی ناموس پر قربان ہو جائے. سبحان اللہ حضور کی ذات پر حضور کی صفات پر قربان ہو جائے. وہ دل نہیں ہے. حضور سلطان والے فرماتے دل خچر دے اندر بھی ہے گھوڑے دے اندر بھی ہے دل انسان دے اندر بھی ہے لیکن دل وہ ہے کہ جن کے اندر رب دی یاد ہو گئی. گھوڑے دے اندر دل ٹک ٹک کرتا ہے خچر دے اندر بھی دل ٹک ٹک کرتا ہے لیکن جس دل دے وچ ذکر خدا ذکر مصطفیٰ اور ٹک ٹک نہیں کرتا. اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہیں. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے. کیا بات کب اللہ نہ کرتا ہے جب کسی خاص ولی کی نظر پڑ جائے. اگر ولی کی مرشد کی نظر نہ پڑے تو یہ دل ہی رہتا ہے صرف وہ ٹک ٹک کرنے والا دل رہتا ہے. اگر ولی کی نظر پڑ جائے تو دل دنیا میں بھی زندہ رہتا ہے. مر کر من قبر کے نیچے مٹی کے نیچے جا کر وہاں بھی زندہ رہتا ہے. دیکھا ہے ہمارے پیر بھائی کی قبر بھی بجت کرتی ہے ان کی قبریں بھی بجت کرتی ہیں. کیوں؟ دل زندہ ہے. اگر دل زندہ ہو گیا
تو قبر بھی زندہ ہے، آخرت بھی زندہ ہے، دنیا بھی زندہ ہے۔ اگر دل زندہ نہیں ہے، اس کی مثال اس طرح دوں گا جیسے پلک دوسری طرف جائے تو سایہ آگے آگے جاتا ہے، بندہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے سایہ۔ اگر روشنی کی طرف آئے تو سایہ پیچھے ہوتا ہے، انسان آگے۔ اس کی مثال اسی طرح ہے، اگر انسان دنیا سے منہ موڑ کر دین کی طرف کر لے تو دنیا اس کی طرف آتے چلے گا۔ اگر دین یہ روشنائی ہے، دین روشنی ہے، نور ہے، اگر دین سے بندہ موڑ کر دنیا کی طرف جائے گا، سائے کی طرف جائے گا تو سایہ آگے آگے جاتا رہے گا، بندہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہے گا۔ دل مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں تدبیریں۔ اگر یہ دل زندہ ہے تو پھر انسان دل سے جب دعا کرے گا اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح میں رہیں، جہاں پر بھی رہیں۔ آپ امام ربانی مجدد الرسالی فرماتے ہیں کہ افضل ذکر کیا ہے؟ ذکر خفی، دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنا۔ جب بندہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ اے بندے تو نے میرا ذکر کیا، تو میرا ذکر کر، میں تیرے چرچے کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اس چرچے پر میرا شکر کرنا، اگر شکر نہ کیا تو پھر کافروں میں منافقوں میں بھی ہے، نا شکروں میں تو شمار ہو جائے گا۔ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میری باتوں کا انکار نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔